تو پھر کیا ہوگا؟ ان سب سوالات کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں کافی پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے موڑ پر جب دنیا جنگ میں پھنسی ہوئی تھی۔ We shall never surrender! دوسری عالمی جنگ کے دور میں جب ایران نے وہ فیصلہ کیا جو دنیا کے لیے بالکل حیران کن تھا، اس نے برطانیہ کو چھوڑ کر ہٹلر سے اتحاد کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایران اور مغرب کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھی۔ آج کئی دہائیوں بعد بھی وہی کشیدگی ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ امریکہ ایران کا دشمن کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ دشمنی ختم کب ہوگی، یا پھر ایک دن یہی دشمنی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرے گی۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کی خبروں سے نہیں بلکہ تاریخ کے پرانے اور دھندلے صفحات تک جانا ہوگا، بالکل دوسری عالمی جنگ کے زمانے تک، وہ دور جب دنیا آگ کے دریا میں ڈوب چکی تھی۔ ہر ملک کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو برطانوی سلطنت کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا ہٹلر کے جرمنی کے ساتھ۔ اکثر ممالک نے برطانیہ کے ساتھ چنا، مگر ایران حیران کن فیصلہ کرا۔ ایران کے بادشاہ نے برطانیہ کو ٹھکرا کر ہٹلر سے ہاتھ ملایا اور یوں ایران اور جرمنی کے تعلقات کافی گہرے ہونے لگے۔ مگر یہ فیصلہ برطانوی سامراج کو پسند بالکل بھی نہ آیا۔ برطانیہ نے ایران پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایران قبضے میں لے لیا۔ ایرانی بادشاہ گھبرا گیا اور چند ہی دنوں میں ہتھیار ڈال دیے۔ اپنی بادشاہت بچانے کے لیے برطانوی حکومت کے سامنے گر گڑایا۔ برطانیہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے بادشاہت بچ سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر، تمہیں تخت چھوڑنا ہوگا اور اپنے 22 سالہ بیٹے کو بادشاہ بنانا ہوگا، کیونکہ وہ بیٹا رضا شاہ پہلوی برطانوی سلطنت کا پکا وفادار اور ان کا تیار کردہ ایک کٹ پتلی تھا۔ اور یوں ایران کی قسمت پر مغرب کا پہلا مہر لگ چکا تھا۔ ایران کا نیا بادشاہ ایک مسلمان ملک کا حکمران تھا، لیکن اس کا دماغ، اس کا دل، سب کچھ مغرب کا غلام بن چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بھی ویسٹرن کی طرح کپڑے پہنے، اپنی تہذیب، اپنی روایت اور سب سے بڑھ کر اپنے دین اسلام بھول جائیں۔ پہلا وار اس نے اسلام پر کیا، ایران میں حجاب پر پابندی لگا دی، مدرسے اور مساجد بند ہونے لگی، اسلامی اسکالرس کو قید خانوں میں پھینکا گیا، ان کی جگہ موسیقی، ناچ گانے اور شراب کا دور شروع ہوا۔ یہاں تک کہ وقت آیا کہ ایران جو کبھی اہل ایمان کی پہچان ہوا کرتا تھا، دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ بادشاہ کو فخر تھا کہ ایران ترقی یافتہ ہو رہا ہے۔ I mean to be, as you say, the king of kings. جب بادشاہ نے دین کو دبانے کی کوشش کی تو ایران کی عوام جاگ گئی، مدرسے، مساجد اور ممبر اب خاموش نہ رہے، علماء نے بولنا شروع کر دیا۔ ان آواز میں سب سے بابلند آواز تھی آیت اللہ خمینی کی۔ جی ہاں، آیت اللہ خمینی اب صرف ایک مدرسے کے رہنما نہیں رہے تھے، وہ بن چکے تھے ایران کی مظلوموں کی امید، ظلم کے خلاف کھڑی ایک لڑکار۔ ان کی تقریر ہر گلی، ہر مسجد، ہر دل میں بغاوت ابھارتی تھی۔ بادشاہ گھبرا گیا اور آخرکار اس نے خمینی کو گرفتار کیا اور ایران سے بدر کر دیا۔ جلا وطنی میں عراق چلے گئے، مگر وہیں دور بیٹھا ایک شخص انہیں غور سے دیکھ رہا تھا، اور وہ تھا صدام حسین۔ جی ہاں، صدام حسین کو جلدی اندازہ ہو گیا تھا کہ بوڑھا ملا خاموش طوفان ہے، اگر اسے اس وقت نہ روکا گیا تو کل یہی طوفان پورے مشرقی وسطیٰ کو ہلا سکتا ہے۔ صدام نے ایرانی بادشاہ کو پیشکش کی، اگر تم کہو تو میں اسے ختم کر دوں، ایک گولی اور سب ختم۔ یہ بات صدام کے لیے ایک معمولی سی بات تھی، مگر بادشاہ نے مسکرا کر کہا، چھوڑو، یہ بوڑھا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، یہی بوڑھا اس کے تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جلا وطنی کے باوجود امام خمینی خاموش نہ بیٹھے۔ عراق میں بیٹھ کر وہ اپنی تقاریر تمام کیسٹوں میں ریکارڈ کرتے اور پھر وہ کیسٹیں خفیہ طور پر ایران میں اسمگل کی جاتی۔ مدرسوں میں، گھروں میں، بازاروں میں وہ آواز گونجنے لگی، خمینی کی وہ آواز جو نئی بیداری تھی، نئی حکومت کو جنم دے رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ بادشاہ سے منہ موڑنے لگے اور امام خمینی کو اپنا اصل لیڈر مانگنے لگے۔ مگر یہ مسئلہ صرف ایک بادشاہ کا نہیں تھا، اس کے پیچھے تھی ایک آہنی فوج، اس کے پیچھے کھڑا تھا امریکہ۔ یہ بادشاہ امریکہ کی آنکھوں کا ایک تارا تھا۔ America gave us generous and valuable financial and military assistance. مسلم دنیا میں واشنگٹن کا سب سے بڑا وفادار امریکہ کا مہرہ، لیکن جب بادشاہ اپنی طاقت کے عروج پر تھا، اس نے وہ کام کیا جو اس کے سوال کی شروعات بن گیا، دی فلیمز آف پرشیا۔ دنیا کی سب سے بڑی، سب سے مہنگی اور سب سے فضول شاہی محفل، سفر رو بر خود هموار کنید. ایک ایسی پارٹی جس میں سونے کی پلیٹوں میں کھانا پیش کیا گیا، جبکہ ملک کے اندر لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ موسیقی، شراب، شاہی شان و شوکت، یہ سب وہ آگ تھی جو ایک انقلاب کو جنم دینے والی تھی۔ جب ایرانی بادشاہ نے سونے کی پلیٹوں میں کھانے کے مزے لے رہا تھا تو اس وقت ایران کے غریب لوگ، بھوکے لوگ، پریشان لوگ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک خشک نان کھانے کے پیسے نہیں، اور ہمارے بادشاہ محفلوں میں ناچ گانے کی محفل سجا رہا ہے۔ فلیمز آف پرشیا کے بعد یہ فرق، یہ تصادم، یہ ظلم عوام کے دلوں کو چیرنے لگا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ لوگ اب صرف سوچ نہیں رہے تھے، اب وہ سوال کرنے لگے تھے، بولنے لگے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ خمینی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ خمینی کی تحریک اتنی طاقتور ہو گئی کہ ایرانی بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ وہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ اب اگر کوئی اسے بچا سکتا ہے تو صرف ایک ہی ہے، سپر پاور امریکہ۔
बस फिर क्या था, बिल्कुल अपने बाप की तरह वो भी अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय ताकत के दरवाजे पर भीख मांगने लगा है। एक खुफिया मीटिंग होती है, अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय रहनुमाओं ने ईरानी बादशाह को बुलाया। दरवाजे बंद, चेहरों पर संजीदगी और आखिर में सिर्फ एक ही जुमला, अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता, वो आ चुका है। ये जुमला सुनते ही वो बादशाह जो खुद को खुदा समझने लगा था, बगैर किसी अलविदा के, बगैर किसी मुज़ाहिमत के अपना मुल्क छोड़कर रात के अंधेरे में अमेरिका भाग जाता है। और जैसे ही खुमैनी को ये खबर मिलती है वो जालिम बादशाह उसके खौफ से मुल्क छोड़ चुका है, तो 14 साल जिला वतनी रहने के बाद इमाम खुमैनी वतन वापसी का ऐलान करते हैं। 1 फरवरी 1979 तारीख का वो दिन जब एक आलिम दीन, एक जिला वतन शख्स ईरान के तख्त की तरफ लौट रहा था, और वो भी बतौर फातिह। और फिर वो लम्हा आया जब दुनिया ने वो मंजर देखा जो ना उससे पहले देखा गया था और ना ही उसके बाद देखा गया। 70 लाख लोग, जी हाँ 70 लाख लोग तेहरान की सड़कों पर जमा थे, सिर्फ एक शख्स को खुशामदीद कहने के लिए। ये वो लम्हा था जब एक इनकलाब सिर्फ नारा नहीं, एक हकीकत बन चुका था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचते हैं, ईरान की ज़मीन पर तारीख के सबसे खौफनाक नारे गूंज उठते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। ये वो लम्हा था जब ईरान सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ था बल्कि एक नई इनकलाबी रूह में बदल चुका था। खुमैनी के पैरोकारों ने ईरान में मौजूद तमाम अमेरिकन सफारत खानों पर धाबा बोल दिया, 50 से ज़ायद अमेरिकियों को यरगमाल बनाया गया। खुमैनी ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकन सदर का नाम लेकर ऐलान किया, जब तक तुम उस जालिम बादशाह को हमारे हवाले नहीं करोगे, हम तुम्हारे शहरियों को रिहा नहीं करेंगे। ये थी वो चिंगारी जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी की आग लगा दी, एक ऐसी आग जो आज तक ना बुझ सकी। लेकिन अमेरिका ने शाह को वापसी नहीं भेजा, वो कभी ईरान नहीं लौटा, जिलावतनी में ही मर गया कैंसर के मर्ज से। उसके बाद उसके बेटे ने खुद को शाह ईरान मुकर्रर किया, मगर ईरान अब बदल चुका था। अब यहाँ बादशाह नहीं थी, एक नई इस्लामी हुकूमत थी जिसे इमाम खुमैनी ने कायम किया था। मगर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। ईरान के बिल्कुल साथ इराक में भी एक नया लीडर उभर रहा था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। मगर मसला ये था, खुमैनी सिर्फ एक लीडर नहीं बन रहा था, वो एक इनकलाबी नज़रिया बन चुका था जो अरब दुनिया के बादशाहों के खिलाफ अवाम को बगावत पे उकसाता था। ये बहुत बड़ा ख़तरा था, इसलिए सद्दाम हुसैन ने अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे अरब हुक्मरानों की हिमायत हासिल करी, खुमैनी पर हमला कर दिया। यूँ शुरुआत होती है एक ऐसी जंग की जिसने 8 साल तक लाखों इंसानों को निगल लिया, मगर सद्दाम जिसके साथ पूरी दुनिया की ताकत थी वो भी खुमैनी को नहीं हरा सका। और फिर जब जंग ख़त्म हुई, कुछ ही अरसे बाद वो आवाज़ जिसने एक इनकलाब को जन्म दिया था हमेशा के लिए खामोश हो गई। इमाम खुमैनी इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनकी छोड़ी हुई जंग आज भी जिंदा है। नाइनटीन 89 के अंदर इमाम खुमैनी दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा मुल्क शोक में डूबा हुआ था, मसाजिद में खामोशी, गलियों में आंसू और दिलों में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा? खुमैनी के बाद ईरान की क़यादत किसके हाथ में आएगी? ये फैसला करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बात सिर्फ एक लीडर की नहीं थी बल्कि एक इनकलाब की विरासत की थी। ये ज़िम्मेदारी मस्जिद खबरगान के कंधों पर थी, यानी वो असम्बली जो सिर्फ उलमा पर मुश्तमिल होती है। अब कई बड़े नाम, कई सीनियर उलमा इस दौर में शामिल हो चुके थे, मगर तवील मशावरत, बहस और गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जिसकी तवक्को किसी ने भी नहीं करी थी, सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई। ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم البته این موقت دائمی تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید. کہا جاتا ہے جب انہیں عہدہ پیش کیا گیا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اسے نہیں اٹھا سکتا، مگر قوم کی نظر ان پر ہی تھی۔ آج وہی سید آیت اللہ علی خامنہئی ہے جو 35 سال سے ایران کے سپریم لیڈر ہے، انقلاب کی حفاظت، ملک کی خود مختاری اور عالمی طاقتوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہنے کی علامت بن چکے ہیں۔
یہ قیادت صرف ایک کرسی نہیں تھی، ایک مشن تھا، اور خامنہ ای آج بھی اس مشن پر قائم ہے۔ عراق کے ساتھ 8 سالہ خونی جنگ کے بعد ایران کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اب امریکہ اور اسرائیل اس کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک ایران کے پاس اپنی خود کی تباہ کن طاقت نہ ہو، یعنی ایک ایٹم بم۔ مگر مسئلہ یہ تھا، ایٹم بنانا صرف خواہش سے ممکن نہیں ہوتا، یہ ایک انتہائی پیچیدہ، خفیہ اور مہنگی ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ایران کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایران نے انتظار شروع کرا کسی معجزے کا، کسی چمتکار کا، ایک ایسا ملک ہو جو اسے اس راستے پر قدم رکھنے میں مدد کرے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ایک حیران کن موڑ، ایران کے بالکل قریب ایک اور اسلامی ملک پاکستان نے ایک ایٹمی دھماکہ کرا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک وجود میں آیا، اور ایران کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، ایک موقع تھا، ایک امید تھی، ایک دروازہ تھا۔ پاکستان کا ایٹم بم بن چکا تھا، مگر اس کہانی کا سب سے اہم پہلو ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ایک نیا اور خفیہ مشن شروع کر چکے تھے۔ وہ مشن ایران کو نیوکلیئر طاقت دینا، خاموشی سے، بغیر کسی شور کے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایران کو وہ ٹیکنالوجی بھیجنے لگے، ایک ایسی مشین جو دکھنے میں تو عام واشنگ مشین کی طرح لگتی ہے، لیکن اس کے اندر کپڑے نہیں بلکہ یورینیم گھمایا جاتا ہے۔ ایران نے فوراً اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نیوکلیئر پلانٹس کی تعمیر شروع کر دی، تیزی سے، خاموشی سے، چھپ کر۔ لیکن ایسا راز کب تک چھپایا جا سکتا تھا؟ ایک دن امریکہ کو خبر ہو گئی، اور پھر بس کیا تھا، واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ پاکستان کا ایٹم بم تو چلو کس حد تک امریکہ کو قبول تھا، مگر ایران تو روز امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو للکارتا ہے، ڈیتھ ٹو امریکہ کے نعرے لگاتا ہے۔ کنن ما جدید را هم بدیم. یہ جو اشارہ تھا، یہ واضح اشارہ تھا کہ ٹیکنالوجی ایران تک پہنچی ہے۔ پاکستان سے عالمی دباؤ بڑھنے لگا، پاکستان گھیرے میں آ چکا تھا، حتیٰ کہ اس شخص نے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے سامنے آ کے اعتراف کرا، ہاں ایران کو ٹیکنالوجی میں نے دی ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ایک خفیہ کہانی پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا، سامنے ایک فتویٰ آ چکا تھا، ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے۔ یہ بیان دنیا بھر میں گونج اٹھا، اور امریکہ کے ہاتھوں ایران پر حملے کا آخری بہانہ بھی چھن گیا۔ لیکن دنیا میں ایک ملک ایسا تھا جو ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا، جس کا نام ہے اسرائیل۔ وہ بار بار امریکہ پہ دباؤ ڈالتا کہ ایران پہ حملہ کرو، ایران پہ حملہ کرو، کچھ بولو، کچھ حملہ کرو، مگر امریکہ خاموش رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ فرانس میں بیٹھا شخص محمود مراد خان، اس نے ایک خط لکھا۔ خط میں کیا تھا؟ ایک الزام تھا، ایک دعویٰ تھا،
خامنئی کا فتویٰ جھوٹا ہے۔ مراد خان نے خیر فتویٰ اصل نہیں بلکہ ایک اسلامی تصور تقیہ کی آڑ میں دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اس بات کا اور اس فتوے کا کیا مطلب کہ آیت اللہ خامنئی ایران کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے اور یہ فتویٰ صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے راستہ تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس نظام کو خوفناک بنانے والی بات کچھ اور تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ شخص کوئی اور عام انسان نہیں تھا بلکہ یہ شخص آیت اللہ خامنئی کا اپنا بھتیجا تھا، اس کی بہن کا بیٹا۔ خامنئی کی بہن اور اس کا بیٹا سالوں سے ایران کی سب سے بڑی مخالفین میں شامل تھے۔ یہ خاندانی بغاوت اب سیاسی ہتھیار بن چکی تھی۔ ان سب چیزوں کے درمیان امریکہ کا شکم بڑھنے لگا۔ 2019 کے اندر امریکہ نے ایران پر لگائی تاریخ کی سب سے سخت پابندیاں، بینک، تیل، تجارت، سونا، سب کچھ بند۔ ایران کا معاشی اقتدار رکنے لگا اور یہ آغاز تھا ایک جنگ کا۔ جیسے ہی امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی، ایران کی معیشت زمین پا گئی۔ ایک ایسا ملک جس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، وہ ملک اب دیوالیہ ہونے لگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، اگر کسی نے ایران کے ساتھ کاروبار کیا تو وہ ہمارے غضب کا نشانہ بنے گا۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ ایران گیس بیچنا چاہتا تھا لیکن دنیا خرید نہ کر جاتی تھی۔ ایران نے پاکستان سے گیس پائپ لائن کی ڈیل کری لیکن پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران کی سب سے گیس چھوڑ کر روز پاکستان میں LPG قطر سے منگواتا ہے۔ بس صرف 3 طاقتیں بچی تھی جب آج بھی ایران سے ملنے لگتی ہے، جن میں چین، روس، بھارت، لیکن یہ طاقت بھی بہت حد تک اپنے فائدے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ آخر کار پابندیوں سے ٹوٹا ایران مجبور ہو گیا امریکہ سے بات چیت کرنے کے لیے، اور پھر دنیا کی تاریخ کی بہت بڑی ڈیل ہوئی جس کا نام تھا ایران امریکہ میٹنگ ہوئی۔ اس وقت سے صدر پاک بم سر کی مدد پایا گیا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا اور بدلے میں امریکہ ایران پر سے ساری پابندی ہٹا دے گا۔ دنیا میں اس کے ساتھ بھی معیشت میں چبٹ بدلی، ایران میں امید جاگی، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوئی کیونکہ پہلے دن سے امریکہ میں ایک شخص کی ڈیل کا دشمن تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کا من یہ تھا کہ یہ ڈیل امریکہ کو کمزور کرنا چاہیے، لیکن اس کی کہانی کچھ اور ہی تھی۔ امریکہ میں وہی لابنگ کا وہ نیٹورک جس کے بغیر کوئی سیاست، کوئی طاقت، کوئی صدر جیت نہیں سکتا۔ ٹرمپ جانتا تھا کہ اگر اسے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو اسے ان کے اشاروں پر چلنا ہوگا، اور پھر الیکشن جیتنے کے کچھ ہی مہینوں بعد ٹرمپ نے وہ کر دیا جو بات بہانے بنایا تھا، ختم۔ United States will withdraw from the Iran nuclear deal. ایک بار پھر پابندیوں کو لینے میں تحریر دیا گیا، ڈیل ختم توڑ ہی دیا۔ ایران ہے کہ ایک بار پھر تباہی کی طرف جا رہی تھی، پھر سے غربت، پھر سے تنائی اور پھر سے غصہ۔ لیکن ان سب کے ساتھ شاید دنیا ایک بات بھول چکی تھی کہ یہ ایران ہے، وہ ایران نہیں جو باقی مسلمان دنیا کی طرح خاموشی سے ظلم برداشت کرتا رہے۔ ٹرمپ نے جیسے ہی پابندیاں لگائی، ایران نے فوراً اعلان کرا ہم دوبارہ اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور یہ پیغام واضح الفاظ میں تھا۔ اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخص جو دنیا میں سے اپنی مرضی چلنے دیتا ہے اور کسی اور کی بدماشی برداشت نہیں کرتا، تو پھر ایک دھماکہ ہوا۔ ایک ایسا ہوا ایران نے جس میں ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو ایک امریکی میزائل نے ہوا میں اڑا دیا۔ Qasem Soleimani has been killed. دن کی روشنی میں پوری دنیا کے سامنے ایران کا سب سے طاقتور جنرل ایک ہی لمحے میں مٹی بن گیا۔ یہ ایران کے لیے صرف قتل نہیں تھا، یہ توہین تھی، پیغام تھا اور چیلنج تھا۔ پورے ایران میں غصہ بڑھنے لگا، بیک ٹو امریکہ کے پھر سے نعرے سڑکوں پر گونجنے اٹھے۔ اور جیسے ہی ایران میں نئے الیکشن شروع ہوئے، ایسا لگا جیسے عوام نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اب بس نتیجہ ایک نیا صدر ابراہیم رئیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے ان کے پہلے الفاظ، لیکن پیغامات بہت سخت تھے۔ ایران اب کسی سے ڈیل کے موڈ میں نہیں۔ ابراہیم رئیسی ایران کا سخت ترین لیڈر، جس کے نزدیک امریکہ اور اسرائیل سے بات چیت صرف وقت کا ضیاع تھی۔ صدر بنتے ہی نیوکلیئر پروگرام دوبارہ تیزی سے شروع ہو گیا۔ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے گروپس کو فنڈنگ، لبنان، شام، یمن، غزہ، ہتھیار کی برسات، اور ہم سب جانتے ہیں تاریخ بار بار بتاتی ہے جب بھی کوئی لیڈر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اتنا کھل کر بولتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ President Raisi died when the helicopter crashed on. رئیسی کے جانے کے بعد ایران میں ہوا بدلنے لگی۔ 1 سال کی پہلے جب نئے انتخابات ہوئے تو ایران کے عوام نے حیران کن فیصلہ کیا، انہوں نے رئیسی کی صد پالیسی کو رد کر دیا اور ایک نئے نرم مزاج صوفی کو لیڈر کو چنا۔ صدر بنتے کے ساتھ انہوں نے اعلان کرا ہم آج بھی آیت اللہ خامنئی کا وہی فتویٰ مانتے ہیں، ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ و فتوای مقام معظم رهبری We are not developing nukes, so they are not developing nukes. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور اعلان کرا ہم امریکہ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ از نظر اعتقادی شکی نداریم. یہ سنتے ہی واشنگٹن میں چراغ کی روشنی آ گئی اور فوراً بند دروازے کے پیچھے ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن ایک ایسا ملک تھا یہ سب کسی صورت برداشت نہیں کر رہا تھا، اسرائیل کے لیے ایران کی طاقت اور امریکہ سے اس کی ایک دورانہ خواب تھی، اور تب شروع ہوئی ایک نئی جنگ پروپیگنڈا۔ اسرائیل نے پھر وہی پرانے جملے دہرائے
ایران ایک مہینے کے اندر اپنا آئندہ بم بنا رہا ہے. It could be within a few months. Iran has never given up its quest for nuclear weapons. وہی جملے جو پچھلے 25 سال ہر سال دہرائے جا رہے ہیں. یہ کیسا بم ہے جو ہر مہینے بننے والا ہوتا ہے لیکن ابھی تک نہیں بنا. یہ جھوٹ ابھی ہتھیار بن چکا تھا. پھر اسٹینڈ نے اگلا قدم اٹھایا. ایران کے وہ تمام لوگ جو امریکہ سے ڈیل کے حق میں تھے انہیں چن چن کے مارا جائے گا. اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا, صرف ایک, ایران کو اتنا غصہ دلاؤ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے امریکہ کو حملے کا بہانہ مل گیا, اور یوں اسرائیل کی خواہش پوری ہوگی. آیت اللہ خمینی کی بنائی حکومت خاک میں مل جائے گی اور ایران کا انقلاب کسی تاریخ کی کتاب میں دفن ہو جائے گا. 19 اپریل 2025 علی خامنئی 86 سال کے ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے تمام امتحانات اب ختم ہو چکے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنی آخری ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن کون جانتا تھا کہ اس عمر میں بھی انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. کئی دہائیوں سے جاری شیڈو وار, پراکسی وار, خفیہ آپریشن سب ختم ہو گئے. 19 جون 2025 کو اسرائیل نے وہ قدم اٹھایا جس کی دھمکی وہ ہمیشہ دیتا تھا. اس نے ایران پر ایک براہ راست فوجی حملہ کر دیا. نیوکلیر تنصیبات, فوجی اڈے اور دیگر کئی فوجی اور شہری مقاموں پر بمباری سے نشانہ بنایا گیا. اور ابھی ایران حملوں سے سنبھال ہی نہیں گیا تھا کہ ایک اور حملہ اس مرتبہ ایران کے اہم ترین جنرلوں کو نشانہ بنایا گیا. محمد باقری, حسین سلیمی اور امیر علی حاجی رہا. یہ ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جو پورے خطے کو بدلنے والی تھی, بلکہ شاید پوری دنیا کو. اور اس جنگ میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں 86 سالہ بزرگ آیت اللہ علی خامنئی. اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ ایران کو ایٹم بنانے سے روکنا چاہتا ہے, مگر کیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ 2 حملے کرنے کے باوجود ایران ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا؟ اگر وہ ایسا سوچ رہا تھا تو وہ بالکل غلط تھا. اس نے آیت اللہ علی خامنئی کو بہت کمزور سمجھ لیا تھا. اس کے بعد کیا تھا؟ اگلے دن ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. ایران کا رد عمل اتنا شدید, اتنا تیز اور اتنا بڑا تھا کہ اس نے تیر اب سے واشنگٹن تک سب کو ہلا کے رکھ دیا. ایران کے ڈرونز اور شدید ترین مسائل اسرائیل کے فوجی اڈوں پر ہی نہیں اس کے شہریوں پر بھی ٹوٹ پڑے. وہ وقت آ گیا جس کی تیاری خامنئی 4 دہائیوں سے کر رہے تھے. خامنئی کے نزدیک یہ عزت کی جنگ ہے, جھک جانے کی, غلام بننے کے بجائے مقابلہ کر کے اپنی بات منوانے کی جنگ ہے. آج ایران بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم کب تک امریکہ کے سامنے جھکتے رہیں گے. اور ایک سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ تاریخ آیت اللہ علی خامنئی کو کیسے یاد رکھے گی, ایک ایسے رہنماؤں کے طور پر جس نے اپنی قوم کو دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیا, یا ایک سخت حکمران کے طور پر, یا شاید اس کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ ایران کا کیا ہوگا. جو ایران کا مستقبل ہوگا وہی خامنئی کی لیگیسی ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. جب تک کے لیے اللہ حافظ.